أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم۔ یہ سورہ احزاب کا 3 نمبر رکوع ہے اور آیات نمبر ہے 24-25۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کا حال بیان کیا ہے اور اس کو شر الدواب کے زمرے میں شامل کیا ہے۔ اب ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اجابت کرو، حکم مانو۔ للہ کی معنی ہے لامر اللہ، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی اجابت کرو۔ وللرسول ولدعوت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اجابت کرو جب تمہیں بلائے جائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اس سے مراد قرآن اور احادیث دونوں ہے، جو انسان کو روحانی زندگی اس سے ملتی ہے۔ قرآن کا تعلق روح سے ہے اور اس سے روحانی زندگی انسان کو ملتی ہے، جیسا کہ ظاہری بدن کا دار و مدار کھانے پینے پر ہے، تو اس طرح روحانی زندگی کا دار و مدار قرآن اور حدیث اور شریعت پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں تو اسے قبول کر لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ خوب جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ تو اس سے بعض علماء یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد قربت خداوندی ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ان کے دل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یحول بین المرء وقلبہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نزدیکیت، قربت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ان کے نفس اور دل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ اور بعض علماء سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جب انسان کو نیکی کا موقع ملے، قرآن اور حدیث اور دین کی خدمت کا موقع ملے، تو اس میں دیر نہ لگائے، اس میں تاخیر نہ کرے، بلکہ فوراً کرے، نیکی فوراً کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل دوسری طرف پھیر لے اور وہ نیکی کی توفیق ان سے فوت ہو جائے، تو نیکی فوراً کرے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم عاقبت میں اللہ کی ہاں جمع ہوں گے، تمہارا حشر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ پھر دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو صرف خاص لوگوں تک نہ پہنچ جائے، بلکہ اس کا اثر عام لوگوں پر بھی ہوگا۔ تو یہاں پر علماء نے فتنہ سے مراد گناہ لیا ہے،
ہر گناہ ایک فتنہ ہے، ہر جرم اور شریعت کی خلاف ورزی ایک فتنہ ہے۔ اور بعض علماء نے اس سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا ہے، یہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اور بعض علماء نے تفاسیر میں یہ بھی لکھی ہے کہ اس سے مراد بے حیائی کے کام کرنا، بے حیائی پھیلانا، بے حیائی کرنا ہے، تو یہ فتنہ ہے۔ تو جب کسی معاشرے میں فتنہ، گناہ یا بے حیائی عام ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عذاب بہت جلد آئیں گے۔ ہر گناہ کرنا، جرم کرنا، بے حیائی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیات میں فرماتے ہیں کہ اس فتنہ سے ڈرو کہ اس کا اثر صرف کرنے والوں پر نہیں بلکہ اس کا سزا اور اثر تمام لوگوں پر ہوتا ہے، جیسا کہ وہ وبائی امراض ہے یا قحط سالی ہے تو وہ صرف ایک شخص کو نہیں آتی بلکہ اس کا اثر تمام معاشرے اور تمام ملک پر ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کی طرف دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، اللہ کی اجابت کرو، قبول کرو اللہ کا حکم، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور احکامات کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتے ہو، تمہیں حیات زندگی بخشتے ہو، یہ روحانی زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہوتا ہے، اللہ پردہ ہوتا ہے، حائل، بین المرء، آدمی کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان۔ تو اس سے مراد یا قربت خداوندی ہے یا اس سے مراد نیکی کو فوراً کرنا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ الیہ، اس اللہ کی طرف، تحشرون، تمہارا حشر ہو جاؤں گا، تمہیں اٹھاؤ جاؤں گے۔ واتقوا، اور ڈرو، فتنةً، اس فتنہ سے، لا تصیبن الذین، ہو نہ پہنچے گا صرف ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص نہیں بلکہ وہ فتنہ عام ہوگا، یعنی اس کا سزا عام ہوگا، معاشرے پر عام آئے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم توڑے تھے، مستضعفون، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چند انعامات بیان فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم مکہ معظمہ میں تھوڑی تعداد میں تھے، تعداد تمہاری کم تھی اور کمزور بھی تھے، بغیر وسلح، بغیر طاقت والے تھے، اور لوگ تمہیں بہت آسانی سے اچک لیتے ہیں، بس اللہ نے تم پر انعام کیا اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے یہاں پر ٹھکانہ دیا مدینہ میں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید فرشتوں کے ذریعے تمہیں حاصل ہوئی، اور تمہیں مال غنیمت سے اللہ نے رزق دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وذکروا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم توڑے تھے، مستضعفون، کمزور، ضعیف سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین پر، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کو لوگ تمہیں اچک لے، فآواکم، بس تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ میں، وأیدکم بنصرہ، اور تمہیں اپنی مدد سے قوت دی، طاقت دی فرشتوں کے ذریعے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، یعنی مال غنیمت کے ذریعے، لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ،
तुम खयानत न करो अल्लाह ताला के साथ, वर रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, व तखूनु वला तखूनु, व तखूनु खयानत न करो अमानातिकुम, अपनी अमानतों में। अल्लाह के रसूल के साथ खयानत किया है, यानी अल्लाह ताला की अहकामात पूरी तरीके से अदा करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीक़े पर पूरी तरह अमल करो, इनमें ख़यानत न करो, धोखा न करो। अमानातिकुम जमा है, इसमें हुकूक़ अल इबाद की तमाम अमानतें शामिल है, पैसे भी अमानत है, मजालिस भी अमानत है, हर कोई चीज़ भी अमानत में आती है। अमानातिकुम जमा है। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, वअलमू और जान लो, अन्नमा अमवालुकुम कि बेशक तुम्हारे माल, व औलादुकुम और तुम्हारी औलाद, फितनतुन आजमाइश है, यानी तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद में अल्लाह ताला तुमसे इम्तिहान लेते हैं, इसमें तुम्हारा आजमाइश है कि तुम किस तरीके से माल और औलाद हासिल करते हो, हलाल तरीके से माल हासिल करते हो और औलाद का तरबियत कैसे करते हो, इसमें तुम्हारा इम्तिहान है, आजमाइश है। व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला इंदहु, अल्लाह के पास अजरुन अज़ीम, बड़ा अजर है, व हुवल जन्नह और वो जन्नत है। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।